محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیریز کا جو اگلا پروگرام ہے، ایک نیا مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق فاضلہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور مختصراً چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک مختصر سے پروگرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی ایک پہلو پر مکمل طور پر احاطہ کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پروگرام تو کیا، اگر کتابیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی جائیں، جو لکھی جا چکی ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، لیکن ہمیشہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں تو اس چیز کا احساس ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسا بابرکت اور ایسا وسیع تھا اس لحاظ سے کہ آپ کی خوبیاں جو تھیں وہ بے شمار تھیں کہ ہر پہلو پہ کبھی بھی احاطہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مورخ کر سکا ہے، نہ کوئی پروگرام پیش کرنے والا کر سکتا ہے۔ یہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف باتوں کو بیان کریں، ان پہلوؤں کو اجاگر کریں، اور جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم غور کرتے ہیں تو نئے نکات سامنے آتے ہیں، نئے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا، کہ آپ وہ وجود ہیں جو قیامت تک ہمیشہ ہر روحانی اور دنیاوی ترقی کے لیے ایک نمونہ رہیں گے، اور آپ کی ذات کے ذریعے سے ہے، آپ کی ذات کے ذریعے سے ہی، آپ کے پیچھے چل کے ہی ہم ہر قسم کی روحانی اور دنیاوی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہی فیض کا چشمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ چشمہ، وہ بابرکت ذات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہر پروگرام میں ہم ایک مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، آپ کی پاکیزہ سیرت کا ایک پہلو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقلال کے بارے میں بات کریں گے، اور اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہوں گے محترم فرید نوید صاحب، اور ان کے ساتھ گھانا سے تشریف رکھتے ہیں محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالسمیع خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ فرید احمد نوید صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ اسلام میں صبر کا مطلب کیا ہے، صبر و استقلال سے کیا مراد ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اس کو اپنی جماعت میں بھی، اپنے صحابہ میں بھی زبردست طریق پر اس خوبی کو قائم کیا۔ جی، جزاک اللہ۔ صبر کے بنیادی معنی پہلے تو سمجھ لیں لغوی اور اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے۔ صبر کے معنی ہیں اپنے مسلک پر، اپنے دین پر، اپنے ارادہ پر تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود کاربند رہنا اور ذرا برابر ادھر ادھر نہ ہونا، اس کا نام صبر ہے۔
चुनाचे इस हवाले से अल्लाह ताला के तमाम अम्बिया को ही दुश्मनों की जो मुखालफत का सामना करना पड़ा, उन्होंने सब्र के अला नमूने दिखाए। और इसी हवाले से अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, फस्बर फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिन रसूल, तू भी उसी तरह सब्र कर, बल्कि उनसे बढ़कर नमूना दिखा जिस तरह तो इससे पहले उलुल अज़्म रसूलों और नबियों ने मुजाहिरे किए थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ याद रखें, जब ये कमा का लफ्ज़ आता है साबिक़ा नबियों की मुनासबत से, तो उसका मतलब होता है उनसे बढ़कर ये काम करके दिखा। चुनांचे हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मा ऊज़िया अहदुन फ़ी सबिलिल्लाह मा ऊज़ीत, खुदा की राह में जितनी तकलीफ मुझे दी गई उससे पहले किसी नबी को नहीं दी गई, और वाक़अतन ऐसा हो भी नहीं सकता। तमाम नबी मुख्तसुल कौम मुख्तसुल ज़मान थे, मादूद वक्तों के लिए आए थे। हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए तमाम नस्लों, तमाम कौमों, तमाम रंगों, तमाम ज़बानों की तरफ मबूस होकर आए। इसलिए आपको जिस मुखालफत का सामना करना पड़ा उसकी इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। और आपने जो सब्र के मुजाहरे किए वो भी अदीमुल मिसाल हैं। चुनांचे आपने फरमाया, असब्र ज़ियाउन, मेरा सब्र तो रोशनी है, इसके नतीजे में अंधेरे नहीं रोशनी तुलू होगी। फिर फरमाया सब्र रिदाई, सब्र तो मेरी चादर है जो मैं हर वक्त तोड़े फिरता हूँ, और यही मेरी कामयाबी का निशान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर नज़र दौड़ाएं तो मैंने एक लिस्ट मरतब की कि कितने किस्म के इंसानी मसाइब और मुश्किलात आ सकती हैं इंसान पर, तो वो मैंने सादा से कागज़ पर जब लिखे तो वो 36 किस्में बनी। मैं उनमें सिर्फ चंद एक आपके सामने नमूने के तौर पर बयान कर देता हूँ। तफासिल तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी पर फैली हुई हैं। हर मामले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सुरखरू होकर निकले। मसलन आगाज़ यहाँ से करें कि आपको जान का इब्तिला भी आया, माल का इब्तिला भी आया, माल की कमी का भी, ज़्यादती का भी, और ज़बरदस्ती माल छीनने का भी। वक्त की कमी का इब्तिला भी था, थोड़े वक्त में आपको बहुत काम करने थे। इज्जत का इब्तिला भी आया, आपको यतीमी का इब्तिला भी आया, बेघर होने पर सब्र किया, सरपरस्तों की वफात, अजीजों की वफात, जवानी के इब्तिला, कसरत अहल-व-अयाल, कौम की मुखालफत, तज़हीक, भूख प्यास, बद हमसायों के कारनामों पर सब्र, जिस्मानी तकालीफ पर सब्र, मकामात मुक़द्दसा की तौहीन देखने पर सब्र करना, बेटियों को तलाक हुई यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर सब्र फरमाया, सोशल बाइकाट, सहाबा की तकालीफ, हिजरत, आपका ताक़ुब, जंगें, सफ़र, बीमारी, ये वो मोटे मोटे अनामीन हैं जो मैंने महज नमूने के तौर पर बयान किए हैं। वरना वाक़या ये है कि इससे भी बढ़कर जितने भी इंसान के सोच और क़यास में कोई तकलीफ, कोई इब्तिला, कोई मुसीबत आ सकती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह ताला ने उसवा कामिला बनाना था, आप हर एक इब्तिला में से सुरखरू होकर गुजरे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरी जहाँ आग में पड़कर भी सलामत आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इब्तिलाओं से गुजरे, और इब्तिलाओं से आपकी जान हमेशा कुंदन बनकर निकली, और आपने दुनिया को आला ऐसे नमूने मुजाहिरे सब्र के करते हुए दिखाए कि जिस पर हमेशा इंसानियत फ़ख्र करती रहेगी। अब्दुल समी साहब जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अब फ़रीद अहमद नवीद साहब की तरफ आना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। फ़रीद साहब, जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नज़र करते हैं तो किस तरह आपने तकालीफ़ पर सब्र किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह यासा। सब्र के लुग़वी माने अब्दुल समी खान साहब ने अभी भी बयान किए। मैं उसमें ये मामूली सा इजाफ़ा करके बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सब्र जो है वो सिर्फ मुसीबत पर अच्छे वक्त के इंतज़ार को नहीं कहते, बल्कि उस इंतज़ार के दौरान हम क्या अखलाक दिखाते हैं, क्या नमूने पेश करते हैं, दर हकीकत वो हमारे सब्र को डिफ़ाइन करते हैं। एक फ़लसफ़ी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि सब्र देखने में कड़वा लगता है, लेकिन ये ऐसा दरख्त है कि जिसका फल हमेशा मीठा होता है। और एक और फ़लसफ़ी ने ये लिखा कि इंसान 2 हालतों में उसकी अंदर की शख्सियत, उसका अंदरूना पहचाना जाता है। एक, जब उसके पास कुछ भी ना हो, और दूसरे, जब उसके पास सब कुछ हो। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें ये दोनों अक़साम, जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ,
بڑی بھرپور طریقے پر نظر آتی ہیں آپ کی سیرت میں۔ آپ نے وہ دور بھی دیکھا جس میں آپ کو ہر ایک حق سے محروم کر دیا گیا، ہر ایک ابتلا میں ڈالا گیا، اور پھر آپ نے وہ بھی زمانہ دیکھا اپنی زندگی میں جو بہت کم انبیاء کو نصیب ہوا، جس میں آپ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد مکہ کے علاوہ بھی بہت سے علاقوں کے بادشاہ کے طور پر، شہنشاہ کے طور پر آپ نے زندگی گزاری۔ لیکن ان دونوں قسم کے حالات میں آپ کے صبر کے، استقلال کے جو نمونے ہمیں نظر آتے ہیں وہ غیر معمولی۔ جیسا کہ عبدالسمیع خان صاحب نے ذکر کیا ایک فہرست کا، آپ کی بیٹیاں ام کلثوم، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ کے نکاح ہو چکے تھے۔ آپ کے ایک دشمن ابو لہب، جو پہلے تو دشمن نہیں تھا، رشتہ داریاں تھیں، لیکن بعد میں آپ کی بعثت کے بعد وہ آپ کا شدید دشمن ہو گیا، اور چنانچہ اس کے نتیجے میں آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ یہ ہمسایہ بھی تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب، اور ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے بھی آپ کو بے انتہا تکالیف دیا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمسایہ اگر آپ کا برا ہو تو اس سے زیادہ بڑا ابتلا کسی انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو لہب اس حوالے سے بھی آپ کے لیے ایک مشکل، ہر لمحہ ایک مشکل کا باعث بنتا تھا۔ آپ کی ہنڈیا گھر میں کھانا پک رہا ہوتا تھا، اس میں گند پھینک دیتے تھے دیوار کی طرف سے، سارا کھانا ضائع ہو جاتا تھا۔ آپ کے گھر کے سامنے لا کر گوبر اور جو دیگر گندی اشیاء ہوتی تھی آپ کے سامنے، گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے پھینک دیتے تھے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہاں اٹھا کر صاف کرنی پڑتی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط آپ کا دوسرا ہمسایہ تھا، وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے تھا، وہ بھی ظلم اور زیادتی میں بے انتہا بڑھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ میں نماز پڑھنے گئے تو وہ اونٹ کی اوجری لے کر آ گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ اس کے وزن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا اپنی نماز جاری رکھنا اور اٹھنا بھی، اور سب دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے۔ یہ وہ حالت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی اعتبار سے گزری ہے، ہمسایوں کے حوالے سے اور دیگر بھی۔ ایک جنگ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہوئی، تو آپ نے بڑی خوبصورت اس کو ڈھالا ایک شعر میں، اس کیفیت کو آپ نے فرمایا، حل انت الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ مالکی، کہ اے انگلی، تو صرف ایک انگلی ہے، جو اللہ کے راستے میں تجھے زخم پہنچا ہے، وہ تو ایک معمولی زخم ہے۔ اور مراد یہ تھی کہ میں تو پورے کا پورا میرا وجود اللہ تعالیٰ کے لیے پیش ہے، حاضر ہے، تو ایک انگلی کے نقصان سے میں کہاں گھبرانے والا ہوں۔ جنگ احد میں چنانچہ آپ کو بے انتہا زخم پہنچے، جس کا پچھلے پروگراموں میں کچھ تذکرہ ہو چکا۔ ایک ظالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے آپ پر اس زور سے وار کیا، صحابہ نے وہ وار اپنے ہاتھوں پہ لیا، لیکن اتنا شدید وار تھا وہ کہ صحابہ کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا وہ تلوار کا وار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑا، اور جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دھس گئیں، جو بعد میں نکالنا اتنا مشکل تھی کہ جن صحابی نے نکالی ان کے دانت ٹوٹ گئے وہ نکالتے ہوئے۔ جنگ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کی اور دیگر تکالیف برداشت کی۔ میں ایک واقعہ سنا کر اس موضوع کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا ایک ساتھی تھا، ابن حارث اس کا نام تھا، اور بچپن کا ساتھی تھا، اس حوالے سے تعلق اچھا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ آپ کا شدید مخالف ہو گیا، شدید تکالیف دی مکی دور میں، گالیاں دی، ابتلاؤں میں لے کر آیا، گندے اشعار آپ کے متعلق کہے، اور فتح مکہ سے پہلے وہ آپ کی امان کا طالب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر اس کے یہ کہنے پر کہ اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں بھوکا پیاسا رہ کر جان دے دوں گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور امان دے دی۔ چنانچہ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور پھر ایک شعر اس نے کہا، بڑا دردناک شعر تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس وجود کے ذریعے سے ہدایت دی جسے میں نے دھتکار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے بڑے درد سے اس کو کہا، اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم نے ہی مجھے دھتکارا تھا نا، اور بچپن کی دوستی کا بھی پاس نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اسے نہیں کہا۔ تو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور اس کے اعلیٰ۔ فرید صاحب جزاک اللہ،
شکریہ۔ عبدالسمیع صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف کا بھی سامنا رہا، آپ نے بڑا اعلیٰ نمونہ دکھایا صبر کا اور حوصلے کا، اور وہ مثال قائم کی جو یقیناً نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی، نہ آئندہ کبھی اس قسم کی مثال قائم کر پائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی مختلف مشکلات درپیش تھیں، مثلاً بھوک اور پیاس کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ کس طرح آپ نے ان مشکل حالات میں خدا تعالیٰ پر آپ نے صبر کیا اور کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں لے کے آئے اپنی زبان پر؟ جزاک اللہ۔ بھوک اور پیاس پر صبر ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ بعض دوسری باتوں پر تو انسان صبر کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اگر حد سے بڑھ جائے، یہ تو انسان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ اگر کچھ کھائے پیے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا؟ لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے پر بھی حیرت انگیز اعلیٰ اور پاکیزہ نمونہ دکھایا ہے۔ اور اس کو اگر میں تقسیم کروں تو دو حصے بنتے ہیں۔ ایک وہ جس میں دشمن نے آپ کو ڈالا اور آپ سے بھوک اور پیاس برداشت کرنے پر آپ کو مجبور کیا۔ دوسرا وہ حصہ جو آپ نے خود اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس اختیار کی اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب دیکھیے، کل بھی ذکر ہوا تھا پچھلے پروگرام میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 3 سال کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں معصور کر دیے گئے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کیا اور کبھی دشمن سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ اگر کچھ کیا تو صرف خدا کے سامنے، کیونکہ وہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے کہ خدا سے دعائیں مانگو اور اپنے عاجزی کا اظہار کرو اور خدا سے مدد مانگو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسلسل بھوک اور پیاس کا ابتلا درپیش تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی سے لے کر بدنی زندگی اور اس کے آخر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات کبھی بھی اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ آپ اور آپ کے سارے صحابہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا سکیں۔ جنگوں میں ابتلا آئے، جیسے ذکر پہلے بھی بار بار ہوتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں جب صحابہ نے آپ سے شکایت کی کہ حضور ہم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا بھوک کی وجہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا میں نے تو دیکھو 2 پتھر باندھے۔ سفروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی مشکل ہمیشہ رہی، پانی کی مشکل ہمیشہ رہی، یہاں تک کہ ایک موقع پر پینے کے لیے پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیمم کا حکم نازل کیا اور اس موقع پر گویا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت اور انعام مل گئے۔ اب آئیے دوسرے حصے کی طرف۔ وہ بھوک اور پیاس جو آپ نے خود اللہ کی خاطر برداشت کی، کوئی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جشن بہار تھا۔ آپ اس مہینہ کے روزے پوری طاقت اور جمع مردی کے ساتھ رکھتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اس سے پہلے مہینے شعبان کا اکثر حصہ روزے سے گزارتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دلاتے تھے کہ پچھلے کو روزے رہ گئے ہیں تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پورے کر لیں۔ شوال کے آپ 6 روزوں کی ترغیب صحابہ کو دیتے تھے۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ تو شہر الصبر ہے، یہ جو مہین کی ہم بات کر رہے ہیں تو صبر کا مہینہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن آپ روزے رکھتے تھے، آپ 10 محرم کے روزے رکھتے تھے کیونکہ اس نے رمضان سے پہلے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پنجے سے نجات دی تھی۔ ایام بیز یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھتے تھے، ہر سمار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے اس دن اعمال خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایسے حال میں میرے اعمال خدا کے حضور پیش ہوں کہ میں اسے روزہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتے تھے ان کے علاوہ۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے گھر میں فجر کے بعد اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے ناشتے کے لیے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، فرماتے ہیں چلو پھر ہم روزہ رکھ لیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پہلو اس میں اکٹھے ہو گئے، آپ کی جو کھانے پینے کی مشکلات تھیں وہ بھی، اور آپ کا یہ شوق بھی کہ خدا کی خاطر میں روزہ رکھوں، اور روحانی طاقتیں جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روحانی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بلند اور اعلیٰ روحانی مقاصد کی خاطر پیدا کیا تھا، اس لیے آپ دونوں طرح کے مصائب پر نہایت صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور آخر وقت تک آپ خدا کے روزے بھی رکھتے رہے
اور دشمن کی طرف سے بھوک اور پیاس کی تکلیف بھی برداشت کرتے رہے، اور اس میدان میں نہایت اعلیٰ نمونہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑا۔ اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی، صحابہ کے واقعات پڑھیں تو صحابہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ روزے رکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ صوم الوصال شروع کر دیے، یعنی بغیر ساری کے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا تھا۔ صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اس کی طاقت دی ہے، تمہیں اس کی طاقت نہیں دی۔ لیکن صحابہ کوشش کرتے تھے کہ اس پاک وجود کے قدم بقدم چلیں اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، لیکن بعض مقام ایسے تھے جہاں صحابہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ وہ صحابہ کے مقام سے اونچا مقام تھا جس پر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہی پڑ صلی سکتا اللہ تھا۔ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عبدالسمیع صاحب جزاک اللہ۔ فرید صاحب، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے بھی تکلیفیں بھی دی گئیں، تکلیف میں آپ ڈالے بھی گئے، اور مجبوراً آپ کو اپنے پیاروں کی جدائی کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی مختلف مواقع پر۔ تو اس حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہمیں نمونہ نظر آتا ہے؟ جی جزاک اللہ یاسر۔ یہ معروف بات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے اور اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے، وہ تمام دنیا پر قابو پا سکتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہم نے دیکھا، آپ چونکہ تمام دنیا کے دلوں کو قائل کرنے کے لیے اور اپنے دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے حوالے سے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی، جیسا بھی گزشتہ واقعات میں ذکر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے ابتلا آئے ہیں پیاروں کی جدائی کے حوالے سے کہ عام انسان تو ان کو جب پڑھتا ہے تو ان کو پڑھنے سے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے، بجائے یہ کہ انسان ان واقعات سے خود گزرے۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم الشان نمونہ تھا کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ صبر کا ایک پہاڑ نظر آتے ہیں، اور عام انسان طاقت نہیں رکھتا اتنا صبر کرنے کی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہے اور بری طرح زار و قطار رو رہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، آپ نے اس عورت کو نصیحت فرمائی، کہا کہ صبر کرو، صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً پہچانتی نہیں تھی، یا اپنے غم کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے دیوانی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کیا جانو کہ میں کس مصیبت اور کس ابتلا سے گزری ہوں، تمہیں میرے جیسی مصیبت کبھی پہنچی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ معافی مانگنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس وجہ سے حاضر نہیں ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، صرف اس وجہ سے حاضر نہیں ہوئی، بلکہ اس وجہ سے بھی حاضر ہوئی کہ وہ جانتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسی ایسی مشکلات آئی ہیں، ایسے ایسے مصائب آئے ہیں جن مصائب کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے عظیم الشان نمونے دکھائے ہیں اور نمونے قائم کیے ہیں ہمارے لیے اور مومنین کے لیے۔ پہلے بات ہو چکی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کے چچا ابو طالب آپ کی نبوت کے دعوے کے بعد فوت ہوئے، آپ کی پیاری اہلیہ خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، پھر بچوں کی وفات کے ابتلا آپ کو دیکھنے پڑے، جو مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً 11 بچے تھے یا 11 تک تعداد پہنچتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے۔ 4 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، ان میں سے ایک بیٹا تو ایسا تھا ابراہیم جن کا نام تھا، جو آپ کی بڑھاپے کی اولاد تھے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضور کو بڑا پیار تھا ان سے، حضور اٹھاتے تھے انہیں، پیار کرتے تھے، گلے لگاتے تھے، لیکن جب فوت ہوتے ہیں تو صبر کا کیسا عظیم الشان آپ نے نمونہ دکھایا، فرمایا کہ آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں، دل بہت غمگین ہے، لیکن ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ انسان یہ جملہ، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے،
بڑھاپے کا ایک بیٹا، اور اس کی وفات پر جو چیز سب سے مقدم تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے فوت ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں، ان کی لحد قبر آپ نے خود تیار کروائی، جی اور ان کی لحد کو بند کرنے کے لیے مٹی کے کچھ ڈھیلے اٹھا کر لائے، بڑی محبت سے، آنکھوں میں آنسو، اور صحابہ کو دیے کہ اس سے سوراخ بند کر دو قبر کے، لیکن ساتھ ہی سمجھایا کہ اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن زندوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ جی حضرت زینب فوت ہوتی ہیں، آپ کی دوسری بیٹی، تو ان کی وفات کے لیے، ان کی تجہیز و تکفین کے لیے خود انتظامات فرمائے، انتہائی صبر کے ساتھ تمام ہدایات دیں، اور بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کہ غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنانا۔ اب یہ پیار کے جو جملے ہیں اور صبر کے جو نمونے ہیں، جی یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عام آدمی یہ نمونے دکھا سکتا ہے۔ یہ صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جنہوں نے یہ نمونے ہمارے لیے قائم کیے اور رہتی دنیا تک کے لیے قائم کیے۔ فرید نوید صاحب جزاک اللہ، عبدالسمیع خان صاحب جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم اگلے پروگراموں میں بھی جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔